نحمدہ و نصلی و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محرم الحرام میں ایک جو بدعت ایک اور رائج ہوئی ہے، اور یہ بدعت اس قدر پختہ اور مضبوطی کے ساتھ رائج ہوئی ہے، لوگ اس کے خلاف تصور کرنا بھی برداشت و گوارا نہیں کرتے۔ اگر کوئی کرنا بھی چاہے تو لوگ اس کی بڑی شدت کے ساتھ اس کا رد کرتے ہیں، اس کے اوپر طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ کیا محرم الحرام میں نکاح کرنا ممنوع ہے، یہ ناجائز ہے؟ یہ تو میرے بھائی ایک بات سمجھے، اللہ کے پیغمبر نے دین اسلام کو سن 10 ہجری میں میدان عرفات میں سورہ مائدہ کی آیت مبارکہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے نزول کے ساتھ دین اسلام کی تکمیل کر دی ہے۔ جو حلال تھا وہ حلال کر دیا، جو حرام تھا وہ حرام کر دیا ہے۔ یہ اب ہمارے ہاں محرم الحرام کی نسبت کے ساتھ یہ بات بڑی مشہور و معروف ہے کہ محرم الحرام میں نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ اگر ہم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کریں تو اللہ کے پیغمبر کے نکاح محرم الحرام میں بھی ملتے ہیں۔ لوگ ناجائز سمجھتے تو زمانے میں بھی اللہ کے پیغمبر کے چند نکاح محرم الحرام میں بھی ہوئے ہیں۔ یہ اسی طرح لوگ سفر کے مہینے کو بڑا منحوس تصور کرتے تھے، یہ نکاح کے اعتبار سے یہ اللہ کے پیغمبر کے کچھ نکاح سفر کے ماہ میں بھی طے پائے ہیں۔ یہ تو خلاصہ کلام کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عملی زندگی کے ساتھ ان بدعات کا کلا کما فرمایا ہے۔ رسول اللہ نے اپنی عملی زندگی کے ساتھ ان کا رد فرمایا ہے اور اپنا عمل دیا ہے کہ دین اسلام وہی ہے جو اللہ ہمیں بیان فرمائے گا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کر کے دکھلائیں گے۔ یہ صرف ایک صورت ہے میرے بھائی جہاں پہ بندہ نکاح نہیں کر سکتا، وہ ہے حالت احرام۔ حالت احرام میں نکاح کرنا درست نہیں ہے۔ یہ ایک صورت ہے میرے بھائی اس کی ممنوعیت کی کہ حالت احرام میں نکاحی امور میں مشغول ہونا یہ درست نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی صورت میں، کسی بھی وقت میں، کسی بھی مہینے میں نکاح حرام نہیں ہے، نکاح ناجائز نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں یار ہم غم میں ہیں، یہ سوگ کا مہینہ ہے۔ آپ اس کے اوپر حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیں۔ اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، جو اللہ پر یقین رکھتا ہے، جو مجھ پر یقین رکھتا ہے، جو یوم آخرت کے اوپر یقین رکھتا ہے، تو فرمایا وہ اپنی میتوں پر 3 دن سے زیادہ سوگ نہ کریں، 3 دن سے زیادہ سوگ نہ منائیں۔ فرمایا ہاں ایک صورت ہے یہ کہ جب عورت کا خامد فوت ہو جائے تو وہ 4 مہینے 10 دن سوگ منائی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں سوگ 3 دن سے زیادہ نہیں ہے، اللہ کے پیغمبر کی تعلیم میں سوگ 3 دن سے زیادہ نہیں ہے، اللہ کے حکم کے مطابق 3 دن سے زیادہ نہیں ہے۔ یا وہ عورت جو بیوہ ہو گئی ہے اس کے لیے 4 مہینے 10 دن سے زیادہ نہیں ہے۔ تو اب ہم اس کو اس منہج پر لے جائیں کہ جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو بھی پس پشت ڈال دیا جائے تو میرے بھائی یہ کسی بھی صورت میں روا نہیں ہے۔ یہ تو اگر کوئی نکاح کرنا چاہتا ہے، بلکہ محرم الحرام کا مہینہ بابرکت مہینہ ہے، یہ یوم عاشور کا دن جو ہے وہ انتہائی سعادتوں والا مہینہ ہے، یہ سعادتوں والا دن ہے۔ یہ اللہ کے پیغمبر نے اس کے بڑے فضائل بیان فرمائے۔ یہ نیکسٹ ہمارا جو سیشن ہوگا اس کے اندر یہ ترتیب آئے گی۔ یہ تو اللہ کے پیغمبر نے محرم الحرام کے فضائل بھی بیان فرمائے ہیں۔ یہ برکتوں اور سعادتوں کا مہینہ ہے، بلکہ بہت سارے اہل بیت بھی آتے ہیں، آپ ان کی تواریخ کو اٹھائیں، ان کے نکاح بھی محرم الحرام میں پہلے عشرے میں ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا یہ کہنا کہ محرم الحرام میں نکاح کرنا جائز نہیں ہے، یہ بالکل من گھڑت بدعت اور ناقابل قبول بات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں فہم سلیم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔